برآمد شہزادی جناب فاطمہ الزہرا برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند کر سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا و اسیران کوفہ و شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم پروردگار عالم کے لیے جلال حمد و ثنا ہے جو خالق کون و مقام مالک ارض و سما ہے جس کے قبضہ اختیار میں ہماری جانیں ہیں اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے مل کر صلوات بعد حمد و ثنا پروردگار عالم اور درود و سلام پر محمد و آل محمد اشرا مجالس سعادت کی تیسری منزل پر داخل ہو رہا ہے. ہم کہاں شان امام حسین علیہ السلام کو بیان کر سکتے ہیں اس اعتراف کے ساتھ جیسے قرآن کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، قرآن ناطق کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کوشش اس لیے کرتا ہے کہ یہ سفر ارتقاء کا سفر ہے. جیسے جیسے معرفت امام حسین میں آگے بڑھتے رہیں گے ایسے ایسے اپنے لیے بلندی کی راہوں کے ہموار کرتے رہیں گے. کل گفتگو تھی خلقت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے نوری 70 سال پہلے جناب امام حسین علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، اور اس نور کی سیاکاشیاں ہیں جو کائنات میں جا بجا بکتی نظر آتی ہیں. وہ نور نور پروردگار ہے، وہ نور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سے کل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، آج مکمل کر دوں کہ ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، یہ شہ مشرقین کہتے ہیں، تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں. یہ حسین کے اترنے کی شب تھی، یہ حسین کے آنے کی رات تھی کہ مدینہ سارا نور امام حسین علیہ السلام سے منور ہو رہا تھا. مجھے آگے بڑھنا ہے مگر کل سے متصل ہو جاؤں کہ سارا مدینہ نور امام حسین سے منور ہو رہا تھا. یہ بھی قصائص الحسینیہ میں ہے کہ پروردگار عالم نے الفا ملائکتی کہ ہزار ملائکہ کو افواج سمیت زمین کی جانب روانہ کیا، جاؤ اور جا کر میرے رسول کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرو کہ آج خامس آل ابا حسین زمین پر تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے بعد حوران جنت کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میری کنیز خاص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر ان کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرو کہ آج ان کے گھر میں پنچتن کو مکمل کرنے والا آ گیا ہے، آج ان کے گھر میں تدبیر کا وارث آ گیا ہے، آج قرآن کا محافظ آ گیا ہے، آج بقائے نام خدا و رسول آ گیا ہے، وہ جو دین بھی ہے دین کی پناہ گاہ بھی ہے. میاں حسین
سچی پناہ است حسین. یہ کیسی رات ہے کہ جو نور کے جلوے بکھیرتے ہوئی رات ہے, کہ یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاتم, یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاتم, جلووں کے تلاتم پہ یہ پھولوں کا تبسم, پھولوں کے تبسم پہ یہ شبنم کا ترنم, شبنم کے ترنم میں مچلتے ہوئے انجم, انجم کے اجالوں میں رواں موج طرب ہے, حیرت میں زمانہ ہے کہ یہ کون سی شب ہے. خوشنودی محمد وال محمد کے بلندر صلوات. ماشاءاللہ سلامت رہیں, پروردگار مہمان سے محفوظ رکھے. اب جو آپ آمادہ ہو گئے تو پھر ہاتھوں کو اٹھائیں کہ کون سی شب ہے. اس رات کو آیات کا دیوان سمجھنا, اس رات کو قرآن کی پہچان سمجھنا, اس رات کو توحید کا احسان سمجھنا, اس رات کو خوشنودی رحمان سمجھنا, اس رات میں رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس رات میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. جو دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے, یہ حسین جو دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے, کہ الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں, فرشتے آ رہے ہیں نا آسمان سے, الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں, الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں, تطہیر کی آیات کو دہراتی فضائیں, تطہیر کی آیات کو دہراتی فضائیں, اطراف دو عالم میں یہ رنگین قبائیں, آتی ہے سرے فرش فرشتوں کی صدائیں, آتی ہے سرے فرش فرشتوں کی صدائیں, خالق نے جہاں صورت رحل سوارا, پھر تیسرے قرآن امامت کو اتارا. سلامت رہے, پروردگار کو امام حسین علیہ السلام سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. بھئی قرآن اترنے کے لیے رحل کی ضرورت ہوتی ہے نا, پروردگار عالم نے آج زمین اور آسمان کو رحل کی مانند سنوار دیا ہے کہ تیسرا قرآن امامت زمین پہ آ رہا ہے. اور یہ آج عطائے امام حسین کی بات کریں, آج نور امام حسین کی بات کریں عزیزان محترم, کہ یہ نور جو زمین سے آسمان, یہ نور جو زمین سے آسمان تک منور ہے, یہ نور جس کی ضیاءپاشیاں کائنات میں جا بجا موجود ہیں, یہ اس قدر نورانی نور ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبداللہ ابن ابی کعب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنے میں امام حسین اس محفل میں داخل ہوئے. جناب رسالت مآب نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے, میزان الحکمت میں اس روایت کو میں نے پڑھا کہ آتے ہوئے دیکھا مولا امام حسین کو, تو کہنے لگے, آواز دی, السلام علیکہ یا زین السماوات والارض, اے زمین اور آسمان کی زینت, تم پہ ہمارا سلام ہو. فوراً عبداللہ ابن ابی کعب کہنے لگے, یا رسول اللہ, من سوا کا یکمنو زینت السماوات والارض, من سوا کا, کیا آپ کی سوا بھی, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ زینت زمین اور آسمان ہے, یا رسول اللہ کیا آپ کے سوا بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بالحق, بالحق, حق کے ساتھ, یعنی جب آپ کو بالحق لکھا کہیں نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جو حق ہے یہ پروردگار عالم کی ذات باری تعالیٰ ہے, اور اس کے بعد پھر کائنات میں جہاں جہاں حق ہے وہ خدا کی جانب سے عطا کردہ ہے, اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. بالحق یعنی حق کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بالحق, حسین ابن علی علی الارض, حسین ابن علی زمین پر, حسین ابن علی علی الارض زینت, حسین ابن علی زمین پر زینت ہے. والسماوات ازین, زمین پر زینت ہے مگر آسمانوں میں ازین ہے.
ازین یہ فعل ہوتا ہے مبالغے کا، یہ صیغہ مبالغے کا ہے عزیزان محترم. یعنی جہاں پر آپ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کسی کی شان میں، کسی کی تعریف میں حد سے بڑھ کر کوئی بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مبالغہ کر رہا ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. اگر میں اور آپ کہیں تو مبالغہ ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ کہے جس کی زبان وہ مبالغہ نہیں کرتا عزیزان محترم، بلکہ وہ اس کا حق بیان کرتا ہے کہ جو جس حق پہ ہے. رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ مبالغہ کریں، لیکن رسول اللہ کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ حسین جتنا زمین پر مشہور ہے اس سے زیادہ آسمان پر مشہور ہے. اسی لیے زمین والے بھی حسین کے دروازے پہ آتے ہیں اور آسمان والے بھی در حسین پہ آتے ہیں. ہم نے تو حسین کے در سے اس وقت لینا شروع کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ پترس کو پر مل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ راہب کو بیٹے عطا ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ حور کو نجات مل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کو نئی زندگی عطا ہو رہی ہے. مگر آسمان والے حسین کو ہم سے پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ حسین کا مسکن زمین نہیں ہے، حسین آسمانوں کا حسین کا مسکن ماشاءاللہ سلامت رہیں. آپ نے جملے کو میرے کہنے سے پہلے سمجھ لیا اور نعرہ لگا دیا، اس بات کا اعلان کیا کہ معرفت محمد اور آل محمد سے سرشار بیٹھے ہیں. خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. یہ جوش خطابت نہیں کہ حسین آسمانی ہے، حسین الہی ہے، حسین آفاقی ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے عزیزان محترم. یعنی جب کسی نے پوچھا کہ یہ خانہ کعبہ کیا ہے، کہا خانہ کعبہ بیت الحمد کی شبیہ ہے. بیت الحمد کیا ہے؟ کہا بیت الحمد عین اسی مقام پر آسمانوں میں موجود گھر ہے، خداوند عالم کا گھر کہ جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا گھر میں رہتا کون ہے؟ گھر میں رہتا کون ہے؟ کہا گھر میں ہم محمد اور آل محمد رہتے ہیں اور فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں. یعنی وہاں اس گھر میں بھی یہی رہتے تھے، یہاں یہ گھر خالی پڑا تھا، اسی لیے خدا نے ارادہ کیا یا علی اس گھر میں بھی جاؤ تاکہ جو بت کدا ہے وہ بیت خدا بن جائے. کہا حسین ابن علی علی الارض زینتون، یہ زمین پر زینت ہے، والسماوات عزین، اور آسمانوں میں عزین ہے. یعنی زینت سے بڑھ کر کچھ اور، جس نے پورے آسمان کا، جس کے نور نے پورے آسمان کا احاطہ کر رکھا ہو. اور پھر یہ بھی نا باب امام حسین جو جنت میں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنت کو نور امام حسین سے خلق کیا گیا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب آپ کوئی کسی چیز کا سنگ بنیاد رکھتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ اپنے نام کی تختی لگا دیتا ہے نا، تاکہ یاد رہے کہ یہ سنگ بنیاد میں نے رکھا تھا. حسین کے نور سے بنائی جانے والی جنت میں پروردگار عالم نے سنگ بنیاد رکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو باب حسین قرار دیا ہے. باب حسین قرار دیا ہے. اور اس کے بعد نبی خدا نے فرمایا کتب اللہ علی العرش، میں نے تو عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا. جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا تھا مصباح الخدا وسکینۃ النجات وامام لا یغدر وعز وبہجہ وزینۃ السماوات والارض. یہ وہ امام ہے کہ جو زمین اور آسمان کی زینت ہے. یہ وہ امام ہے عز وبہجہ، جو عزت و شرافت والا امام ہے. وامام لا یغدر، وہ امام جو کبھی فرار کرنے والا امام نہیں ہے بلکہ قیام کرنے والا امام ہے. مصباح الخدا، یہ ہدایت کا چراغ ہے. وہ سفینۃ النجات، یہ نجات کا سفینہ ہے. اور صد شکر امام حسین کا کہ اپنے سفینہ نجات میں ہمیں لا کے بچھا دیا ہے. جو بچیادہ سفینۃ النجات ہے تو میں نے کہا عطائے حسین پہ بات ہوگی، مگر اب تو دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. بس ایک جملہ کہہ کر پھر کل انشاءاللہ عطائے حسین میں داخل ہو کہ وہ حسین کہ جو ایسی عطا کرنے والا ہے کہ شام قیامت تک امام حسین نے اپنا سفینہ بلا تفریق رنگ و نسل جاری کر دیا ہے. اب قید نہیں ہے کلمہ پڑھو تو آؤ، قید نہیں ہے سیاہ لباس دیوے تن کرو تو آؤ، قید نہیں ہے کہ ایمان و تقوی کی بلندیوں پہ جاؤ تو آؤ. یعنی جو چلا گیا پھر وہ کیوں فرشیدہ پہ آئے،
ویسے تو یہ ہے کہ جو جائے اسے بھی ہدایت کی، ابھی پچھلا اشرا آپ یہی سن رہے ہیں پہلا کہ جو ہدایت پہ آ جائے اسے بھی ضرورت ہے ہدایت ہے. لیکن عزیزان محترم حسین صرف عبادت گزاروں کا امام نہیں ہے، حسین تو گنہگاروں کا بھی امام ہے. اس دروازے پہ آؤ تاکہ تمہیں نجات مل جائے. جو اس دروازے پہ آ جاتا ہے، یعنی کسی مولانا سے سوال ہوا اے مولانا یہ بتائیے کہ کیا دوسرے لوگوں کو تبرک دیا جانا چاہیے اس کا مجلس کا؟ کہا ہاں رزق اثر رکھتا ہے. جو نہیں مانتا اسے بھی کبھی کبھی یہ حسین کا تبرک دے دیا کرو، کیونکہ حسین کا تبرک ایک نہ ایک دن اس کے دل میں وہ تغیر پیدا کر دے گا کہ وہ جو نام حسین نہیں لیتا ہوگا وہ حسین حسین کرنے لگے گا. یہ فرشیدہ امام حسین. حسین نے بلا تفریق رنگ و نسل دروازہ کھول دیا. یہ عطائے حسین ہے. آؤ آ کے حسین سے رزق مودت حاصل کرو، آؤ حسین سے رزق معرفت حاصل کرو، آؤ حسین سے رزق مادیت حاصل کرو. پیٹ کا بھی انتظام کرتا ہے حسین، رزق بھی دیتا ہے، تبرک بھی دیتا ہے اور معرفت کی بلندیوں پہ بھی لے جاتا ہے. مگر اس فرشیدہ کو بچھانے کے لیے حسین نے بڑی قربانی دی ہے. اس سفینہ نجات کو چلانے کے لیے حسین کی قربانی. آج سفیر امام حسین حضرت مسلم کے مصائب سننے آئے ہیں. وہ بھائی کہ جس نے جب سلام کیا نا کتے سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت عباس نے آقا حسین کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا، قریب آئی اور آ کر پوچھا مولا اس بدلتی ہوئی رنگت کی وجہ کیا ہے؟ کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر 2 انگلیاں بڑھا دی امام حسین نے. حضرت عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو دیکھا کہ ایک زخمی ہے جو دیو کے نیچے بیٹھا ہے، گردن پہ تلوار رکھی ہے، ایک زخمی بیٹھا ہے اور ادا کر رہا ہے جملے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک بار حضرت عباس نے گھبرا کر چہرہ امام دیکھا. مولا یہ کون ہے جو اس قدر زخمی ہے کہ لبوں سے خون جاری ہے؟ یہ کون زخمی ہے کہ جس کی آواز جگہ جگہ سے تلواروں کے وار سے کٹی ہوئی ہے، جس کا سارا بدن زخمی ہے؟ کہا حضرت امام حسین نے عباس تو ایک بار کوٹھے کی بلندی سے ذرا زمین کی جانب جھکو. ایک جملہ ہے بس، مسائل تمام ہو گئے. آپ اس کے مجلس میں حضرت مسلم کی شہادت سن چکے، مجھے صرف 2 جملے بیان کرنے ہیں. کہا عباس ذرا تم کوٹھے کی بلندی سے نظریں ہٹاؤ اور زمین کی جانب دیکھو. ایک بار حضرت عباس نے زمین کی جانب دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے میں ملبوس خاتون اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عباس نے گھبرا کے نگاہیں ہٹائیں. کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کوٹھے پر شہید ہونے والا ہے یہ بوڑھی عورت اس کی ماں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر کو کوٹھے سے گرایا جائے گا اور یہ بوڑھی خاتون جو اس کی ماں ہے وہ سر کو اپنے دامن میں سمیٹے گی. کہا عباس ارے تم نے متوجہ نہیں ہوئے، تم نے توجہ نہیں کی. عباس یہ جو برقع پوش بیٹھی ہے خاتون یہ اس مرنے والے کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. عباس یہ مسلم ہے، ارے مسلم کا سر کٹنے والا ہے. عباس یہ لاشیں کو کوٹھے سے گرائیں گے. ارے زہرا اپنے بیٹوں کے ماتم کرنے، ہائے غربت زہرا. ارے کبھی کوفے میں ماتم کرنے، کبھی شد و فرات کے مسلم کے بیٹوں کا ماتم کرنے، کبھی کربلا میں عباس و حسین. بس ختم ہو گئے مسائل. آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی. آپ نے ایک جملہ سنیے گا. عزیزان امام حسین، ارے مسلم کے لاشیں کو کوٹھے سے گرایا گیا. ارے گلی گلی کوچا کوچا لاشیں مسلم کو گھسیٹتے پھرے وہ دونوں بچے جو باپ کے ساتھ آئے تھے. ارے جب بابا کے لاشیں کو دیکھا ہائے غربت بدن میں روئے. ابراہیم کو غصہ دیا، ابراہیم نے محمد کو غصہ دیا. عزاداروں اس کے بعد ارے لاشائے مسلم کہاں تھا؟ آخری ایک جملہ، ارے لاشائے مسلم کہاں تھا؟ یہ راز کھلنا سکا. لاشائے مسلم کا کیا ہوا؟ ہاں اس وقت پتا چلا کہ جب زینب کا قافلہ کربلا سے چلا میں مکہ و چادر ہی دیا. ارے کربلا سے مسلم کی جانب جا رہی تھی نا تو راستے میں پتھر، ارے راستے میں گرم پانی کوٹھوں سے گرایا جاتا، راستے میں آگ کے شعلوں کو
ارے بیویوں کے اوپر پھینکا جاتا. ارے ان مصیبتوں کو اٹھاتی ہوئی کون تھا جو سلام کرنے والا تھا. ارے راستے میں خار کانٹے بچھا دیے گئے تھے, لہو لہو ہو رہے تھے بیویوں کے پاؤں, مگر جب پہنچی نا اور کوفے کے دروازے کے قریب ہوئی تو زینب کو اس آواز سے بہت بلایا, السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہرا, اے فاطمہ کی بیٹی میرا سلام, السلام علیکم یا ہمشیرۃ الحسین, اے حسین کی بہن میرا سلام. ارے زینب نے سر اٹھایا, کون